السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور اس یک ٹھنڈی سردی میں نانا جی کی کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی لائی ہوں، جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نانا جی نے ہمیں بتایا کہ شاہ صاحب کے پاس ایک جو مستری مزدور ہوتے ہیں، جو لیبر کا کام کرتے ہیں، وہی کوئی ایسا ہی کام کرنے والے کچھ لوگ تھے۔ وہ شاہ صاحب کے پاس مدد کے لیے آئے۔ جب آئے تو آ کر رونے لگ گئے۔ بہت زیادہ ان کا ایک لڑکا جو تھا وہ تکلیف میں مبتلا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ ایک پرانی عمارت کو توڑ رہے تھے۔ ہم لوگ تقریباً 4 مزدور تھے جو ہم لوگ کام کر رہے تھے۔ عمارت بالکل شہر سے ہٹ کے تھی، وہاں پر بالکل بھی آبادی نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ عمارت کس لیے بنائی گئی تھی، نہ تو وہ کوئی فیکٹری لگ رہی تھی، نہ ہی وہ کوئی ہسپتال یا کوئی ایسی جگہ لگ رہی تھی۔ بس وہاں پر کمرے ہی کمرے تھے۔ ہم اس عمارت کو توڑ رہے تھے۔ ہم لوگوں کے پاس پینے والا پانی ختم ہو گیا۔ اب ہم لوگ پانی لینے کے لیے دوبارہ شہر نہیں جا سکتے تھے۔ ہم لوگوں میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ میں پاس جاتا ہوں، شاید آگے کوئی گھر ہو، آبادی ہو، کیونکہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے کچھ بکریاں بھی دیکھی تھی، بکریوں کا ریوڑ دیکھا تھا، تو اس طرف ہو سکتا ہے کوئی آبادی ہو، تو میں اس طرف جاتا ہوں۔ ہم نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور دیکھ کر آؤ، اور وہ پانی کی تلاش میں اور آبادی کی تلاش میں اس جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب وہ وہاں سے گئے ہوئے اس کو تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہو گئے، وہاں سے وہ واپس آیا۔ پانی تو اس کے پاس تھا، لیکن وہ بالکل خاموش تھا، بالکل باتیں نہیں کر رہا تھا، جبکہ وہ ہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ شرارتیں بھی کرتا تھا، باتیں بھی کرتا تھا، ہنسی مذاق بھی کرتا تھا۔ اس نے ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر 8 سے 10 گلاس پانی کے پیے، جو ایک نارمل انسان نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد وہ چپ چاپ دوسری منزل پر چلا گیا۔ ابھی ہم نے وہاں سے توڑ پھوڑ کا کام ہی شروع کیا تھا، اور ہم لوگ تھک گئے تھے اور تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ہم اسے بار بار آوازیں دے رہے تھے کہ نیچے آ جاؤ، ہمارے پاس کھانے کا کچھ سامان ہے، تم بھی کھا لو۔ لیکن پہلے تو اس کی عجیب و غریب آوازیں آئیں۔ وہ بے تحاشا خوفناک انداز میں ہنس رہا تھا، جس طرح سے کوئی پاگل انسان ہنستا ہے، کہہ کے لگا رہا تھا۔ جیسے ہم لوگ اوپر گئے، اس کے پیچھے بھاگے، تو جو منظر ہم نے دیکھا وہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ اس نے اپنا سر زمین کی طرف کیا ہوا تھا اور اپنے دونوں بازوؤں کے بل دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، پاؤں اوپر کی طرف تھے۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایسے کر کیسے سکتا ہے، یہ ایسے اپنے بازوؤں کے بل پر اپنا پورا جسم لے کر کیسے کھڑا ہے، اور وہ ہنس رہا تھا، اس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے اور ہم نے اسے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو جو ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ ایک دم سے وہ چھلانگ لگا کر سیدھا ہو گیا۔ وہ ایسے اچھل رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی بندر ہوتا ہے یا اس کے جسم میں کوئی سپرنگ لگے ہیں۔ تبھی ہم لوگوں نے دیکھا اس نے پرانی دیوار کے اوپر ایک بہت بھیانک تصویر بنائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کوئلے کہاں سے لایا تھا، وہ کوئلے کھا بھی رہا تھا، اور اس نے کوئلے کی مدد سے دیوار کے اوپر ایک خوفناک تصویر بنائی۔ وہ تصویر ایک عورت کی لگ رہی تھی، جس کے بہت لمبے بال تھے، دانت باہر نکلے ہوئے تھے، زبان بھی منہ سے باہر تھی، ایک بھیانک
بہت بھیانک چہرہ تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ یہ تصویر کس کی بنائی ہے؟ وہ عجیب و غریب زبانیں بولنے لگ گیا۔ اس نے ہم لوگوں کے سامنے دوسری منزل سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ ہم لوگوں کو تو لگا کہ شاید اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوں گی۔ ہم لوگ چلاتے رہ گئے، اس کو پکڑتے رہ گئے، لیکن جیسے ہی ہم لوگ نیچے گئے وہ بالکل ٹھیک تھا، ہنس رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جس طرح سے اس کو اسی پرانی عمارت میں کوئی مخلوق نظر آئی، شاید وہ چلانے لگے اور اس کے پیچھے بھاگا اور جا کر اس سے معافی مانگنے لگ گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہم لوگ بہت ڈر گئے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر چپ کر کے بیٹھا، پھر رونے لگ گیا اور کہنے لگا، میں نے ایک بہت بھیانک عورت دیکھی ہے، اس عورت نے ہی مجھے یہ پانی دیا تھا۔ ہم نے جب اس سے پوچھا کہ تم یہ پانی کہاں سے لائے ہو، کون عورت تھی، تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ چلی گئی ہے۔ ایک لڑکے کو کہتا، جو باہر دیکھ کر آؤ، وہ باہر تو نہیں کھڑی؟ اس نے کہا کہ کون باہر نہیں کھڑی؟ تو کہنے لگا، بس تم باہر دیکھ کر آؤ کوئی عورت کھڑی ہے کہ نہیں۔ وہ باہر گیا، اس نے دیکھا وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ اس نے کہا باہر کوئی عورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جس ٹائم میں یہاں سے پانی لینے گیا تھا، میں بالکل جنگل کے اندر کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر ایک پرانا قبرستان میں نے دیکھا اور اس کے ساتھ ایک پرانا سا گرجا گھر تھا۔ وہ گرجا گھر بالکل بند تھا، اس کے اوپر تالے لگے ہوئے تھے اور آگے لکھا ہوا تھا، داخلہ منع ہے۔ جیسے میں وہاں سے واپس آنے لگا، مجھے ایک عورت نے آواز دی، وہ کالے لباس میں تھی، پتہ نہیں وہ کہاں سے آئی، اس گرجا گھر کے پاس کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگی، آ کر پانی لے لو۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے پتہ کیسے چلا کہ میں نے پانی لینا ہے۔ شاید اس نے میرے ہاتھ میں ایک کولر دیکھ لیا تھا۔ میں جیسے ہی وہ حصہ کراس کر کے دوسری طرف گیا، وہاں پر ایک تار لگی ہوئی تھی۔ اس تار کے اوپر سے ہوتا ہوا جب میں دوسری طرف گیا، میرے پورے جسم میں ایک عجیب سی لہر سی دوڑی، جیسے کوئی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ وہ عورت چلتی ہوئی جا کر گھنے درختوں کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ وہاں پر ایک نلکا بھی لگا ہوا تھا۔ گرجے گھر کے اوپر بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے، زنجیر کے ساتھ اس کے دروازے کو بند کیا گیا تھا۔ میں وہاں سے پانی لینے لگا تو وہ عورت مزید اندھیرے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں جیسے ہی پانی لے کر اس عورت کی طرف دیکھنے لگا تو اس کی آنکھوں سے ایک روشنی نکلی۔ وہ روشنی میری آنکھوں میں گئی تو ایک بھیانک چہرے والی مخلوق میرے چہرے کے پاس آ گئی، کچھ پڑھ کر پھونکنے لگ گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں میں یہاں پر کیسے آیا۔ وہ عورت میرے ساتھ ساتھ تھی، اسی نے میرے سے وہ تصویر بھی بنائی۔ اسی نے مجھے کہا کہ اپنے بازوں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے چھلانگ لگا دو۔ ابھی بھی وہ عورت سامنے کھڑی تھی جب میں ڈر گیا اور اس سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا، میں جا رہی ہوں اور کل پھر آؤں گی تمہیں لینے، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گی، وہ بہت بھیانک کوئی آفت ہے۔ یہ ساری باتیں ان لوگوں نے شاہ صاحب کو بتائیں۔ شاہ صاحب نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسی کھنڈر میں ہے جسے توڑنے کا کام ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی ہے اسے وہاں سے نکالنے کی، وہ نہیں جا رہا۔ ہمیں چھٹی بھی ہو گئی، ہم نے اس جگہ کو بند کرنا تھا، لیکن وہ کہتا ہے میں نے یہاں سے نہیں جانا۔ اس کے گھر والوں کو بھی بتایا ہے، ان لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی اس کو واپس لانے کی، لیکن وہ نہیں آ رہا۔ ہمیں آپ کے بارے میں علاقے کے کچھ لوگوں نے بتایا، ہماری مدد کریں، ہم لوگ بہت غریب لوگ ہیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، ان کے گھر میں اور کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں، کرم میرے رب نے کرنا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس لڑکے کا جب نام پوچھا گیا تو اس لڑکے کا نام کاشف تھا۔ شاہ صاحب نے اس کے والد کا نام پوچھ کر پڑھائی شروع کی۔ 10 منٹ تک 15 منٹ تک پڑھائی کرتے رہے۔ ایک دم سے شاہ صاحب کا چہرہ بہت سرخ ہو گیا اور ایک دم سے انہوں نے پڑھائی پوری کر کے پانی مانگا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ پانی کا گلاس پی کر 5 منٹ خاموش رہے اور اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جس گرجا گھر کے پاس وہ گیا تھا
وہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ چڑیل اسی مسیحی قبرستان میں رہتی ہے۔ اسی مسیحی قبرستان میں اس چڑیل کی وجہ سے اس گرجا گھر کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہ گرجا گھر بہت قدیم اور پرانا ہے، 100 سال پرانا گرجا گھر ہے، کیونکہ وہ جو چڑیل آفت ہے وہ بہت قدیم اور پرانی مخلوق ہے جو انسانوں پر بسیرا کرتی ہے، انسانوں پر جادو کا وار کرتی ہے، اور پھر ان انسانوں سے الٹے سیدھے کام کروا کے معصوم لوگوں کی جان بھی لیتی ہے، اور آخر میں اس انسان کو بھی اذیتیں دے کر مار دیتی ہے۔ وہ ایک آدم خور چڑیل ہے۔ ہم لوگ باتیں سن کر بہت ڈر گئے۔ وہ چاہ کر بھی اس عمارت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ جب بھی وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا اسے وہ نظر آئے گی اور روک لے گی۔ اسے اسی قبرستان میں قید کرنا ہوگا۔ شاید وہ وہاں پر قید تھی، لیکن کسی نے اس کو اس حصار سے نکال دیا، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کو کوئی سید عامل قید نہیں کر سکا۔ یہ شاید کسی سید عامل کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ پہلے بھی اس کو قید کسی سید عامل نے ہی کیا تھا۔ مجھے اس عمارت میں جانا ہوگا جس کو توڑنے کا کام تم لوگ کر رہے ہو، تبھی اس لڑکے کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ منت سماجت کرنے لگے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ نانا جی کہتے ہیں شاہ صاحب، میں اور کچھ خادم ان مزدوروں کے ساتھ ہم لوگ وہاں پر روانہ ہوئے۔ اس عمارت کو توڑنے کا جو ان لوگوں کو کام دیا گیا تھا، اس کا جو کنٹریکٹر تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ تب اس نے بھی منت سماجت کی۔ تو جب وہاں پر پہنچے، وہ عمارت بہت دور تھی، آبادی سے کوسوں دور، جہاں پر شاید ٹریفک بھی بڑی مشکل سے گزرتی ہوگی۔ سچی کہتے ہیں کہ اس کا وہاں پر کیا مقصد تھا کوئی نہیں جانتا۔ بہت بڑی عمارت تھی اور بہت زیادہ آسیب زدہ تھا۔ جب وہاں پر داخل ہوئے تو وہ جو لڑکا تھا وہ اسی کمرے میں تھا جہاں پر اس نے وہ تصویر بنائی تھی۔ اس کے آگے بیٹھا ہوا تھا اور آس پاس بے تحاشا کوئلے پڑے تھے، کچھ ہڈیاں بھی پڑی تھی، پرانی ہڈیاں، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ جیسے ہم لوگ سیڑھیوں سے اوپر چڑھے تو اس نے جانوروں کی آوازیں نکالنا شروع کر دی، کبھی کتے کی طرح بھونکنے لگ جاتا تو کبھی گدھے کی طرح ہانکنے لگ جاتا۔ جب اوپر گئے تو وہ کوئلے کھا رہا تھا، پورا چہرہ کوئلے سے بھرا ہوا تھا، ہاتھوں کے اوپر بھی جس طرح سے وہ سارے کوئلے کا کالا رنگ کالک لگی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بندوبست کر لیتے ہیں۔ آج اس نے اس تصویر کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ تصویر بھی بول رہی ہے، وہ اتنی بھیانک دیوار کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب نے حصار کیا اور حصار میں ہم لوگوں کو بٹھا دیا۔ حصار کر کے ایک ہوائی حصار اس کے ارد گرد بھی باندھ دیا کہ وہ بھاگ نہ سکے۔ وہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گیا، کبھی اس تصویر کی طرف دیکھتا، کبھی شاہ صاحب کی طرف دیکھتا، کبھی عجیب و غریب زبانیں بھی بولتا۔ شاہ صاحب نے جب پڑھائی کرنا شروع کی تو اس نے کوئلے اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے شروع کر دیے۔ ہڈی کے ساتھ زمین کے اوپر کچھ لکھنے لگ گیا، واللہ عالم کون سی زبان لکھ رہا تھا۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی اور تھوڑی سی راکھ نکال کر ہوا میں اس کی طرف پھینک دی تو وہ چیخنے لگ گیا اور ایک دم سے جس طرح سے سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ اب اس کے اوپر وہ مخلوق حاوی ہو گئی، اس کے جسم میں اس کی حاضری ہو گئی۔ شاہ صاحب نے پوچھنا شروع کیا، کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور اس کو کیوں پکڑا ہے؟ وہ ہنسنے لگ گئی اور کہنے لگی، میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، تم سب جانتے ہو، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ شاہ صاحب نے پھر ایک چٹکی راکھ کی اس کی طرف پھینکی تو وہ بولنے لگی اور کہنے لگی، میں بہت عرصے سے اس قبرستان میں ایک درخت پر رہتی تھی۔ میں ایک آدم خور چڑیل ہوں، میں مردے نکال نکال کر کھاتی تھی۔ اس کے بعد میں نے کچھ انسانوں کو بھی نقصان دیا، تو آج سے 100 برس پہلے ایک بہت بڑے سید نے مجھے اس درخت پر قید کر دیا تھا۔ میرا صرف بسیرا تھا وہاں پر، میری وجہ سے وہ چرچ بھی بند ہو گیا
اور قبرستان بھی آسیب زدہ ہو گیا۔ انسانوں نے آنا جانا چھوڑ دیا، عیسائیوں کی بستی تک وہاں سے ختم ہو گئی، چلے گئے سب ڈر کے۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے درخت کاٹ دیے۔ جس درخت پر میں کہتی تھی اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا۔ جیسے اس درخت کو کاٹا تو وہ سارے کیل ساتھ نکل گئے اور میں آزاد ہو گئی۔ تب سے میں عورت کے روپ میں اسی قبرستان اور چرچ کے آس پاس گھومتی ہوں۔ جو بھی بھولا بھٹکا مسافر وہاں پر آتا ہے میں اس کو نشانہ بناتی ہوں۔ جب یہ وہاں پر پانی لینے آیا تو میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کو میں نے اس ٹائم اس لیے نہیں کھایا کیونکہ میں نے اس کے باقی ساتھی بھی کھانے تھے، اس لیے میں اس کے پیچھے یہاں تک آ گئی۔ لیکن اب میں واپس اسی جگہ پر چلی جاؤں گی، مجھے قید مت کرنا۔ شاہ صاحب نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تم نے بہت سے معصوم لوگوں کو نقصان دیا ہے، تم ایک آدم خور چڑیل ہو جو قدیم عرصے سے بھٹک رہی ہے، اب تمہارا قید ہونا بہت ضروری ہے۔ شاہ صاحب حصار میں سے اٹھے اور اس لڑکے کے پاس گئے، اس کے سر میں تھوڑی سی وہ پڑھائی کی ہوئی راکھ ڈال کر اس کو چوٹی سے پکڑ لیا اور تھوڑے سے بال کاٹ دیے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے وہ بال ایک پوٹلی میں بند کر دیے اور کہا کہ اب ہمیں اس چرچ کی طرف جانا ہوگا۔ اس لڑکے کو حصار میں بٹھا دیا، وہ ایسا تھا جیسے کوئی پتھر کی مورتی یا کوئی بت ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس چرچ کی طرف گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دیر ہو گئی۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد وہ چرچ ملا جہاں پر وہ قبرستان بھی تھا اور وہ قید تھی۔ اس گرجا گھر کے پاس ابھی بھی درخت تھے۔ گرجا گھر کے بالکل پیچھے ایک بہت بڑا گھنا برگد کا درخت تھا جو تقریباً 150 سال پرانا درخت تھا۔ اسی درخت کی جڑ میں شاہ صاحب نے اس چڑیل کو قید کر دیا۔ اس کے وہ کٹے ہوئے بال اس درخت کی جڑ میں گاڑ دیے اور اس کے اوپر حصار کے کیل لگا دیے اور درخت کے اوپر حصار کا تعویذ باندھ دیا اور اس درخت کے آس پاس بھی حصار کر دیا کہ کوئی اس کو کاٹ نہ سکے، اور کہا کہ یہاں سے واپس چلو۔ جب واپس پلٹے تو اس درخت سے چیخو پکار سنائی دے رہے تھے۔ پھر اس جگہ پر واپس آئے اور شاہ صاحب نے آ کر اس لڑکے کے اوپر دم کیا اور اسے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ تم دوبارہ یہاں کام نہیں کرو گے، اب تم ٹھیک ہو، کچھ عرصہ تمہاری طبیعت خراب رہے گی، تمہیں ڈراؤنے خواب یا ڈراؤنے چہرے والی مخلوقات نظر آ سکتی ہیں، پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس سے کچھ یاد نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس نے کیا کیا، بس اسے وہی سب یاد تھا جب اس نے اس مخلوق کو دیکھا تھا، اس عورت کو جس کی آنکھوں سے روشنی نکل کر اس کی آنکھوں میں گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس طرح سے شاہ صاحب نے اس کی مدد کی اور وہ جو سارے مزدور تھے یہ کہنے لگے کہ ہم اس بلڈنگ کو نہیں توڑیں گے، ہمیں بہت خوف آتا ہے۔ جن دنوں میں ہم یہاں کام کر رہے تھے ہمیں اکثر ایک عورت کی چیخو پکار سنائی دیتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ شاید کسی جانور کی آواز ہے یا کسی پرندے کی۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی، جو میں نے آپ کو سنائی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ ایسی بہت سی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ایسے واقعات ہو کر گزرے ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے بہت سے قبرستان، ایسی بہت سی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر بڑے بڑے عامل بزرگ جنات کو قید کر دیتے ہیں اور انسانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ اس قید سے رہا ہوتے ہیں تو پھر انسانوں کو نقصان دیتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے اور خیر مانگنی چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو نانا جی کی کہانی کیسی لگی۔ انشاءاللہ اسی طرح سے میں اس چینل پر نانا جی کی کہانیاں لاتی رہوں گی۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔